اللہ سے دور ہو جائے، جب اللہ سے دور ہو جاتے ہیں پھر اس کو ایسی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ اللہ پاک کے انعامات احسانات کے باوجود ہمارا معاملہ اس طرح ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم میری ان نعمتوں پر جو میں نے تمہیں عطا کر رکھی ہیں شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں اور بڑھاؤں اور زیادہ کرتا تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اللہ پاک عطا کرے۔ اور اگر تم میری نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرو گے اللہ پاک فرماتے ہیں پھر میں وہ نعمتیں تو طلب کر دوں گا اس ناشکری کا آخرت میں بھی تمہیں عذاب کا سامنا کرنا۔ یہ اللہ کے احسانات کی ایک اعتبار سے ناقدری ہے۔ ان نعمتوں کی بندہ زبانی نہیں عملہ گویا کہ ناشکری گزارا کرتا ہے، ناشکری کر رہا ہے۔ سال میں ایک دن ہے اور ہم اس دن بھی بھاگ کر کے دوڑ کر کے اور خوش اور ٹائم پر پہنچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو اس پر سوچنے کی غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کی دعوت اور نعمت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھائیں، ان کے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھائیں کہ میرا یہ دنیا ہی نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے۔ ان کو اللہ اور اس کے رسول کا تعارف، اللہ کے احکامات کی اہمیت اور فضیلت ان کو بتائیں، اور تاکہ یہ جو میں اور آپ بے رونقی دیکھ رہے ہیں تاکہ یہ ختم ہو۔ اس لیے آج میں اور آپ کو یہ عہد کریں، ارادہ کریں، نیت کریں کہ آئندہ ایسے موقع پر تو کم از کم جمعہ ہے، عیدین ہے، اس موقع پر تو مسلمانوں کو بھاگ کر دوڑ کر ایک حدیث پاک میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو پہلی صف میں نماز پڑھنے کے ثواب کا پتہ چل جائے کہ اس پر اللہ کیا عطا فرماتے ہیں، وہ اللہ پاک دکھا دیں، یا یہ جو مؤذن اذان دیتا ہے اس کے ثواب کا اور یہ حقیقت منتشر ہو جائے، کھل جائے کیا ملتا ہے، تو بندے لڑ لڑ کر کے مار دیتے، بندے لڑ لڑ، جیسے ایک حدیث پاک میں ہے اگر مسلمانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ فجر کی اور عشاء کی نماز پر اللہ پاک جو منافقین پر بہت بھاری اور بوجھل ہے، ثقیل ہے، وہ اس میں نہیں پہنچتے، اگر مسلمانوں کو اس کے ثواب کا پتہ چل جائے تو یہ اگر اس کے پاؤں کام نہ کرتے ہوں، سرین سے باہر نکل کر کے آنا پڑے تو پھر بھی یہ آ کر کے نماز کے اندر شریک ہو اور آ کر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ادا کرنا۔ لیکن آج ہماری پوری توجہ، پورا دھیان اور 100% کوشش اور محنت وہ دنیا پر ہو رہی ہے۔ اس کی حقیقت میرے اور آپ کے سامنے بالکل واضح ہے۔ اس کے لیے ہمیں زیادہ ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک اعلان ہلکا سا
لگ جائے الحمدللہ ہم اس پر 100% لبیک کہنے کے لیے تیار۔ میں ایک مثال میں اس بات کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ نظیر انکم یہ نظیر سکیم میں جو پیسے لوگوں کو ملتے ہیں، اگر یہ اعلان کر دیا جائے تو صبح 4 بجے جو پہنچے گا اس سے پہلے 4 بجے سے پہلے ان کو تو ملیں گے، جو اس کے بعد پہنچے گا وہ محروم ہو جائے گا۔ آپ اس بات کا خود اندازہ کر لیں کہ اس میں نتیجہ 100% 4 بجے سے پہلے پہنچنے والا ہو۔ ہر مطلب 3 بجے 2 بجے 2:30 بجے وہ اپنا پورا نظام سیٹ کر دے گا، رات کو ترتیب دے گا، گاڑی کا بندوبست ہے، لے جانے والے گاڑی کے چلانے کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے بندوبست کرے گا۔ بہرحال وہ 4 بجے سے پہلے پہنچے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ 9,500 روپیہ ہے اور اس کا 3 مہینے بعد پھر وقت آتا ہے تو یہ مس ہو گیا تو کام خراب ہو جائے گا، اور یہ اس کا نفع اور نقصان کو سمجھتا ہے، اس لیے اس کو زیادہ ترغیبیں دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن دین کا جو نفع ہے یہ اخروی جو نفع ہے نظر نہیں آنے والا، اس لیے آج مسلمان اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس کے لیے کوشش نہیں، اس کے لیے موقع لاگ گیا تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ لگے تو پھر بھی نہیں۔ ایک اللہ والے کی بات کرتا رہا تھا، ایک عرصہ تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کرتے رہے، ایک عرصہ کے بعد ایک دن نماز تکبیر اولیٰ سے رہ گئی۔ وہ بیچارے اس میں کوسا نماز کے ساتھ پڑھو کہ ایک نماز 27 نمازوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، تو اس نے اسی نماز کو جو نہیں تھی 27 مرتبہ پڑھ دیا تاکہ اس کا کیا ہو جائے، تدارک ہو جائے۔ لیکن غیب سے آواز آئی، آپ نے 27 کا عدد تو پورا کر لیا ہے، لیکن امام جو ولضالین کہتا ہے اس کے بعد فرشتے آمین کہتے ہیں، تو وہ آمین کہاں سے لاؤ؟ اور پھر وہ رونے لگ گئے، رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں روتے ہو؟ آپ کا 4 دن پہلے بچہ بہت ہوا تھا، اس پر تو آپ نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا، آج رو رہے ہو؟ تو بزرگ اللہ والے نے جواب دیا کہ میں آج اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بیٹے کے انتقال پر 20 لوگ میرے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے آئے تھے، میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، ایک بندہ بھی تعزیت کے لیے نہیں آیا۔ آج ہم نماز تکبیر اولیٰ تو دور کی بات ہے، چھوٹ سے نماز نہ پڑھیں، سزا کو چھوڑنے کی بات نہیں ہے، سزا کا تو فیصلے کا قدر نہیں ہے۔ افسروں کو ہمیں اتنا ہی فرق نہیں آتا کہ ہم ذرا تھوڑے سے ہمیں کچھ احساس ہو جائے، ذرا بھی جائے، یہ دین سے دوری، دین کی کھان اور سمجھ کا نہ ہونا ہے، یہ باتیں جہالت کی وجہ سے بچے کے اندر پیدا ہو جائے۔ فضائل کا استحباب نہیں ہے کہ نماز پر روزے پر کیا ثواب ہے کیا عذاب ہے چھوڑنے پر، اس پر نہ کبھی استحباب اپنے دل و دماغ کے اندر کیا ہے، نہ اس کو کبھی پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ سوچا ہے، اس لیے ہم جیسے کرتے ہیں کوئی بات نہیں۔ اس لیے بھائی مجھے اور آپ کو
اللہ کے احکامات جتنے ہیں ان پر 100% لبیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کا 100% ہم لبیک کریں۔ اور بالخصوص ایسے موقع پر تو ہم اپنے تمام کاموں کو آگے پیچھے کر کے پھر اللہ کے گھر میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ میں نے ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی، رب حب لی من الصالحین، یہ اللہ پاک نے قرآن مقدس کا ایک حصہ بنایا اس آیت کو۔ یہ دعا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی، اور اس کا ترجمہ ہے رب حب لی من الصالحین کا، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے صالح بیٹا عطا فرما، صالح نیک بیٹا عطا فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ اللہ پاک جل شانہ نے اس کے نتیجے میں جو بیٹا عطا فرمایا وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، یہ بیٹا عطا ہو گیا۔ اس پر کئی امتحانات آئے۔ ایک امتحان یہ کہ اس بیٹے کو ان کی والدہ اماں ہاجرہ کے ساتھ اللہ کے حکم پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام حرم پاک کے اندر جو اس وقت بواد غیر زرع ایسی بات تھی جہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، پانی نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، تھوڑا بہت سامان دے کر کے اللہ کے حکم پر وہاں چھوڑا۔ جب چھوڑ کر روانہ ہونے لگے تو اماں ہاجرہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ایک چھوٹا سا سوال کیا، ابراہیم، مجھے اور اس معصوم دودھ پیتا جو بچہ ہے اس کو آپ اس جگہ پر جہاں نہ کوئی کھانے کا نہ کوئی پینے کا انتظام ہے آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں آپ سے سوال یہ کرتی ہوں کہ یہ آپ اپنی مرضی اپنی خوشی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم تو ہے لیکن بندوبست بھی تو کچھ کریں، نہیں، ایک جملہ ارشاد فرمایا، تاریخی جملہ، کہ اگر اللہ کے حکم سے آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ وہ ہمیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ ہمیں یہاں ہلاک نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا، اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اور ہوا بھی ایسے، اللہ پاک جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے غیر سے انتظامات فرما دیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیٹا جو دعاؤں سے مانگا تھا بڑا ہوتا چلا گیا۔ ایک وقت آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے اور وہ خواب کے اندر اپنے بیٹے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو وہی خواب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آیا اور اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل کے ساتھ اس کا مکالمہ اور مذاکرہ کیا، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اور وہ جملے ہی ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے لفظ جگر، اے میرے بیٹے، میں نیند کے اندر خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اس متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ یہ علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو تیاری کروا کے اس کی والدہ اپنا ہاجرہ کو پوچھا کہاں لے کر جا رہے ہو،
صرف اتنا کہا کہ میں اس کو اس کے مالک کے ساتھ ملانے کے لیے لے جاؤں. یہ نہیں کہا کہ میں ذبح کے ساتھ کہیں میرے اس پروگرام میں اس کی ماں حائل نہ ہو جائے، رکاوٹ نہ بن جائے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے ساتھ اس طرح کا پہلے مذاکرہ اور مکالمہ نہیں کیا، گفتگو نہیں کی، بتایا نہیں کہ کہیں یہ بچہ گھبرا نہ جائے. اور وہاں مینار کے اندر جہاں ذبح کرنا تھا وہاں یہ مکالمہ کر رہا ہے باپ اپنے بیٹے کے ساتھ، اس بیٹے کے ساتھ جس کو دعاؤں سے مانگا تھا. اور اللہ پاک نے رب حبلی من الصالحین کے جواب میں ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، ہم آپ کو بڑا متحمل برداشت کرنے والا بیٹا عطا کریں. اور وہاں جب یہ خواب مینار کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لفظ جگر اور اس کے ساتھ مکالمہ کیا، مذاکرہ کیا کہ میں خواب کے اندر آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے. علماء نے ایک جملہ لکھا ہے کہ اس وقت ابراہیم نے جس ماں ہاجرہ کا دودھ دیا تھا اس کی تاثیر اور اس کا اثر ظاہر ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی ماں ہاجرہ کی طرح ڈٹ کر کے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم آپ جس بات کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر لیجئے، اس سے پیچھے مت ہٹیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، رہا میرا معاملہ انشاءاللہ آپ مجھے بھی صبر کرنے والوں میں سے پائیں، میں انشاءاللہ صبر کروں گا، آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انعام ہوا. ادھر حضرت حاجرہ کے پاس شیطان پہنچ گیا. جب ابراہیم شیطان نے دیکھ لیا، حملے کیے، تین حملے. ایک حملہ ابراہیم علیہ السلام پر کہ ابراہیم دیکھو ایک ہے ذبح ہو گیا تو ساری عمر آپ بچتے رہو گے. ابراہیم علیہ السلام نے شیطان نے یہ رستہ ڈالا تو کنکریاں اٹھا کر کے اس کو ساتھ ماری اور وہ پیچھے ہٹا. پیچھے ہٹنے کے بعد دوبارہ اس نے پھر دوبارہ حملہ کیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری. پھر تیسری مرتبہ جب کنکریاں ماری تو شیطان نے سمجھ لیا کہ ابراہیم جو ارادہ کر چکا ہے وہ آگے اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. ابراہیم کا یہ عمل کنکریاں شیطان کو مارنے والا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے حاجیوں کے لیے اس کو حج کا حصہ بنا. آپ کی حاجی کا حج کامل اور مکمل ہوگا جب وہ شیطان کو کیا مارے گا، کنکریاں مارے گا. مارتے نہیں مارتے، تین مرتبہ وہاں مارے. شیطان جب یہاں سے مایوس ہوا تو پھر حضرت حاجرہ کے پاس گیا اور وہاں جا کر کے اس کے دل میں رسالت دستک دی. حاجرہ باہر آئی اور آ کر کے پوچھا جی کہا حاجرہ آپ کو پتہ ہے ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر گیا ہے؟ کہا مجھے تو پتہ نہیں، آپ بتا دیجئے. کہا وہ اس کو مینا میں ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے اور یہ چند لمحوں میں وہ ذبح کرنے والا ہے. اگر آپ پھر اور پہنچ جائیں تو کوئی اس کا حل نکل سکتا ہے. اما حاجرہ نے جہاں بھی ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اس نے کہا مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ ابراہیم میرے لگتے جگر اسماعیل کو ذبح کر رہا ہے اللہ کے نام پر. اگر اس طرح کے لاکھوں ہزاروں اسماعیل ہوتے اور ابراہیم باری باری ان کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیتا تو مجھے اس وقت افسوس نہیں، مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ ابراہیم میرے لگتے جگر کو جب لے جا رہا تھا مجھے بھی ساتھ لے جاتا، وہ ذبح کرتا، میں اس کے ذبح پر اس کی اللہ کے ہاں قربانی کی قبولیت کی دعائیں مانگتا. اور اللہ پاک دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ پاک یہ قربانی کا بھی یہی مسئلہ ہے. میں نے پچھلے جمعے پر بتایا تھا کہ اللہ پاک نہ گوشت تمہارے
جانوروں کے گوشتوں کا اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تو تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ اس دل میں میرے لیے کتنی میری خوشی اور میری رضا کا جذبہ کس قدر اس کے دل کے اندر ہے، تب اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم کے دل کو پرکھ لیا اور اس کے نتیجے میں اللہ نے اسماعیل کو، ابراہیم جو چھری چلا رہا ہے، ایک نبی کے اندر کتنے ہزار انسانوں کی کیا ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اس طاقت سے نبی چھری چلا رہا ہے اور نرم گردن، بچے کی گردن چھری نہیں چل رہی، کیوں؟ تو چھری کو اللہ نے چلنے کا حکم ہی نہیں دیا۔ اور جب اللہ پاک نے دیکھ لیا کہ ابراہیم دل سے میرے نام پر اپنے لگتے جگر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا ابراہیم کی چھری کے نیچے سے اسماعیل کو نکال کر کے وہاں جنت سے لا کر کے نیڈا رکھ، اور ابراہیم کی چھری اس پر چلی، وہ ذبح ہو گیا۔ اور قیامت تک اللہ پاک نے یہ مسلمانوں کے لیے ایک تہوار اور ایک عمل بنا دیا۔ اس لیے صحابہ نے پوچھا، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اچھا جی کیا ملے گا؟ فرمایا اخلاص سے اگر قربانی مسلمان جب کرتا ہے تو جانور کی پوست پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ پاک ان بالوں کے برابر پوست کو لے کیا جاتا ہے، ایک ایک بال کے بدلے میں۔ اور اگر اون ہو، صحابہ نے پوچھا وہ تو زیادہ، آپ نے فرمایا اللہ بڑی خزانے بڑے، اللہ کی ذات بڑی، اس کے خزانے بڑے، اون کے بالوں کے برابر بھی دے کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس جذبے اور اس خوف کے ساتھ اللہ کے نام پر قربانی کرنے کا اللہ کیا ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اور اس قربانی کرنے سے جو مقصد اور ہمیں دعوت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، اگر اللہ نے اس سے یہ قیمتی بتا اور سامان لگتے جگر کی قربانی مانگی تو ابراہیم اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اگر تم سے بھی کبھی اللہ پاک مال، جان، اولاد اپنے نام کے لیے، اپنے دین کے لیے مانگے تو تم نے بھی اپنے اس بات کے طریقے پر چلتے ہوئے ایسے بھی کرے نہیں کرتے، پیچھے نہیں کرتے، غلط انسان۔ یہی قربانی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جانہ میری اور آپ کی اس قربانی کو اس بات کا اپنی بارگاہ کے اندر قبول کرنا ہے۔ ٹائم ہو گیا، اوپر ہو رہا ہے، گرمی بہت ہے، آپ حضرات پہلے بھی جانتے ہیں اور اس موقع پر ادارے اور مسجد کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں۔ آپ 2 منٹ کریں اور جو